اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ سے ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ فرمایا کہ آپ والد محترم اور پورے خاندان والوں کو لے کر مصر لے کر آئیں۔ تو برادران یوسف اس مہم کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کنعان میں پہنچے اپنے والد محترم کے سامنے مؤدبانہ ہو کر شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے عرض کرنے لگے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ کو بھی تکلیف دی۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، انشاءاللہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دیکھو یہی بات مصر کے اندر برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی عرض کی تھی کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم، میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ سوف استغفر لکم، فرمایا تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، یعنی توقع دلائی، امید دلائی۔ اس کی وجہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی خطائیں، جتنی بھی غلطیاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوئیں، ان تمام غلطیوں کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست یوسف علیہ السلام سے تعلق رکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے تو اخلاق کریمانہ کی راہ سے اسی وقت ان کو مطمئن کر دیا، مگر یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھ کر چکے ان معاملات کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے، لہذا اس کی مرضی کے بغیر میں صرف امید اور توقع دلوا سکتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات، یعنی تعلق جب حقوق العباد سے گناہ کا ہو تو صاحب حق کا معاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی حتی تأتی لیلۃ الجمعہ، حتیٰ کہ جمعے کی رات آئے، اور وفی روایت کہ تہجد کا وقت، اور ماشاءاللہ قبولیت کی گھڑی ہے، میں بارگاہ الہی میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اب برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حکم پر تعمیل ارشاد کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے والد محترم پورے خاندان کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے ہیں، تو آپ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے، اور تمام امراء اراکین سلطنت بھی اپنے ساتھ لیے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، یہ پورا خاندان جب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوا، پہنچے،
आवा इलैहि अबवई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शानदार इस्तकबाल के साथ वालिद मोहतरम और वालिदा पूरे ख़ानदान को खुशामदीद कहा। मुद्दत दराज के बाद बिछड़े हुए लख्त जगर को जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा क्या मंज़र होगा, अपने सीने से चिमटा लिया और इंतहाई मसरत अफ़ज़ा और रिक़्क़त आमीज़ मुलाकात हो चुकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया वक़ाल उदख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमीनीन, आप इज़्ज़त व एहतराम के साथ, अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ़ ले चलें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम और पूरे ख़ानदान के लिए शाही सवारियों का इंतज़ाम किया था। उनमें बिठाकर दारुल हुकूमत लेकर शाही महल में उनको अपना मेहमान ठहरवाया। और रफ़ा अबवई अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा, इसकी तफसीर में लिखते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्तकबाल से फ़ारिग हो गए, अपने मेहमानों को शाही प्रोटोकॉल के साथ शाही महल में लाए। अब इरादा फरमाया कि एक दरबार मुनाक़द हो और ताकि मिस्री भी देखें कि याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह तारुफ़ करवा रहे हैं। तो लिहाजा सबको जमा फरमाया, बेहतरीन किस्म की एक मजलिस मुनाक़द हुई। उसमें नशिस्तें बाकायदा तरतीब के साथ थी और जो वालिदैन थे वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, उन दोनों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठाया। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा, जब पूरा इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका तो यूसुफ अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह शाही महल से निकलकर तख्त शाही पर जलवे अफरोज़ हुए। उस वक्त के रवाज के मुताबिक जितने दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त शाही के सामने ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। और इस सूरत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान, उन्होंने भी ये अमल दोहराया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन में देखने वाला ख्वाब याद आ गया। फरमाने लगे या अबत हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल, अब्बा जी लीजिए मेरे ख्वाब की ताबीर रब्बुल आलमीन ने ज़ाहिर फरमा दी। 11 सितारे यानी 11 भाई और चाँद और सूरज यानी वालिद मोहतरम और वालिदा अगरचे सोतीली थी लेकिन वालिदा तो थी। फरमाने लगे क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है कि उस ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। आगे देखो, इतने बड़े ज़माने के बाद मिले हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा रहा है। फरमा रहे हैं वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजन, मेरे रब ने फ़ज़ल फरमाया, करम फरमाया कि मुझे क़ैद खाने से नजात अता फरमाई। वजाअ बिकुम मिनल बद्व, और तुम सबको कनान से यहाँ लाकर मुझसे मिला दिया। मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़वती, उस नफ़रत के बाद, उस झगड़े के बाद जो शैतान ने हम भाइयों में डाल दिया था। ऐसी जुदाई आ चुकी थी कि बज़ाहिर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे रब ने किस तरह हमारी मुलाकात के लिए असबाब फ़राहम फरमाए। इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, मेरा रब उम्दा तदबीरें करने वाले हैं जिस काम के लिए चाहें। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, मेरा रब जानने वाला और हिकमत वाला है, उससे कोई काम मख्फी नहीं। अब जो सजदे पर बात, वैसे तो हम सूरह बकरा में भी पढ़ेंगे, ये एक ताज़ीमी सजदा था जो तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है कि हाज़ा जाइज़ुन
من لدن آدم الی شریعت عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک یہ جائز تھا۔ اب چونکہ ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے آئے اور چونکہ شام کا اس نے ماحول دیکھا تھا کہ فوجدہم یسجدون، وہاں پر بڑے جو ان کے اکابر تھے ان کو اصاغر سجدہ کر رہے تھے، فلما رجع سجد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس آئے تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی تعظیمی سجدہ کرنے لگے۔ فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا انی رأیتم یسجدون لأساقفتہم، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مصر میں لوگ بڑوں کو، شام میں لوگ بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ یا رسول اللہ، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنو، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، فرماتے میری شریعت میں اگر یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا تو فرمایا کہ میں بیوی سے حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، چونکہ شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے، لہذا میری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کسی تعظیمی کی، اور کسی تعبدی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو اس طرح بھئی سجدے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ٹرانسلیٹ دیکھ لیں، سن لیں۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، وہ بولے اب یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش مانگ، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا، بے شک ہم تھے، خاطئین، خطا کار، گناہ گار۔ قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے سوف استغفر لکم ربی، میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوی الیہ ابوی، اس نے ٹھکانہ دیا اپنے پاس ابوی، اپنے ماں باپ کو، وقال، اور فرمانے لگے ادخلوا مصر، تم داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ گر گئے یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدے میں، آداب کرتے ہوئے۔ وقال یا ابت، فرمانے لگے یوسف علیہ السلام، ارے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ تعبیر میرا خواب جو پہلے زمانے میں نے دیکھا تھا، قد جعلہا ربی حقا، جو میرے رب نے اسے سچا کر دیا، وقد احسن بی، بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجنی، جب مجھے نکالا، من السجن، قید خانے سے، وجاء بکم، اور لے آیا تم سب کو، من البدو، گاؤں سے، کنعان سے، ومن بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا
حکمت والا ہے۔